اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق بالرفع خبر مبتدأ مقدر أي قول ابن مريم وبالنصب بتقدير كله. والمعنى القول الحق الذي فيه يمترون من الملة أي يشكون وهم النصارى قالوا إن عيسى ابن الله كذبوه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه تنزيها له عن ذلك. إذا قضى أمرا أي أراد أن يحدثه فإنما يقول له كن فيكون بالرفع بتقدير هو وبالنصب بتقدير أن. ومن ذلك خلق عيسى من غير أب وأن الله ربي وربكم فاعبدوه بفتح الأن بتقدير اذكر وبكسرها بتقدير قل بدليل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. هذا صراط مستقيم. فرماتے ہیں ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. أقول قول الحق الذي فيه يمترون. أقول قول الحق میں حق بات کہتا ہوں اس کے اندر شک کرتے ہیں. اقول مقدر ہو جائے گا یا قلت قول الحق قلت مقدر ہو جائے گا. یا امدح قول الحق امدح یا قول الحق هذا قول الحق یا قول ابن مریم قول الحق. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات پکی سچی بات ہے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی خاص قدرت سے پیدا کیا ہے. بالرفع خبر مبتدأ مقدر قول ابن مریم قول الحق یا هذا قول الحق وبالنصب بتقدیر قلت او بتقدیر اقول او بتقدیر امدح. اور قول الحق مضاف مضاف الیہ من قبیل اضافت الموصوف الى الصفہ یعنی القول الحق یہ سچی بات ہے اور سچا قول ہے. موصوف کی اضافت صفت کی طرف کوفیین کی نزدیک جائز ہے اور بصریین کی نزدیک صحیح نہیں ہے. اس لیے وہ تعویل کرتے ہیں جیسے قول الامر الحق جیسے مسجد الجامعی مسجد المکان الجامعی وہ تعویل کرتے ہیں بصریین. لیکن موصوف کی اضافت صفت کی طرف صفت کی اضافت موصوف کی طرف عربی زبان میں اتنی کثرت سے ہے کہ ان سب جگہوں کی تعویل کرنا تکلف ہے. اس لیے موصوف کی اضافت صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہوتی رہتی ہے. الذی فیہ یمترون وہ قول جس کے اندر وہ یمترون شیشکون یا یمترون یختصمون. مریتن شک اور مراء جھگڑا یعنی نصارہ جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہے. کذبوا جھوٹ بولتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ ولدا اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح نہیں ہے ان یتخذ یا ممکن نہیں ہے ان یتخذ من ولد کہ بنا لے ولد. اللہ تعالیٰ کے لیے مولود بھی نہیں ہو سکتا اور کسی کو ولد یعنی نائب بھی نہیں بنا سکتا, جانشین نہیں بنا سکتا کہ وہ جانشین اللہ تعالیٰ والا کام کرتا رہے اور اختیارات اس کے حوالے. اللہ تعالیٰ کا ولد نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کا ولد مخلوق ہو تو مخلوق خالق کا ولد بن جائے یہ عیب ہے, بہت بڑا عیب ہے. اگر انسان سے بکری کا بچہ پیدا ہو جائے انسان سے تو اس کو عیب سمجھتے ہیں اور لوگ چھپاتے ہیں. حالانکہ انسان سے اگر بکری کا بچہ پیدا ہو جائے تو یہ زیادہ عیب نہیں, یہ زیادہ عیب ہے کہ خالق سے مخلوق پیدا ہو جائے, خالق سے مخلوق نکلے.
مخلوق اور خالق میں تو کوئی مناسبت ہی نہیں. بکری کا بچہ اور انسان حیوان ہونے میں تو شریک ہے، دونوں حیوان ہیں جسم نامی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ولد نہیں ہے. ولد ہوتا ہے کام کرنے کے لیے تاکہ آدمی کا کام کرے اور محتاج ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں. اسی طرح ولد اللہ کا نہیں، اس لیے کہ ولد میں آدمی بیوی کا محتاج ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں. نصارہ نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ولد سے، یعنی سبحت سبحانہ، سبحنا سبحانہ. ہم اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اچھی طرح پاکیزگی. تنزیہا لہ عن ذالک، سبحان جہاں آ جائے تو اس سے سبحت تو پہلے مقدر ہوتا ہے اور اس کا فعل واجب الحذف ہے. یہ اضافت قائم مقام فعل ہے تو سبحت سبحانہ مقدر ہے. اگر کسی کا نام سبحان اللہ ہو تو سلفی لوگ اس کی تردید کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نام جائز نہیں ہے. سبحان اللہ نام جائز نہیں. ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے سبحان اللہ، یہاں کسی کا نام ہے بکثرت ہوتا ہے. تو سلفی حضرات کہتے ہیں یہ ناجائز ہے. معلوم نہیں کیوں ناجائز ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے مقدر ہوگا سبحت سبحان اللہ. جب بھی اس کا نام سبحان اللہ ہم لیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہوں. وہ شخص جس کا نام ہے یا یسبح سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. تسبیح یہ نام تو بہت اچھا نام ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. سلفیوں کی جو فتاوی ہے اس کی تردید کرتے ہیں. وجہ نہیں کہ کیوں ناجائز ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ نام منقول نہیں ہے، فہد کا نام کہاں منقول ہے؟ کون سی صحابی کا نام فہد اور کون سی صحابی کا نام بندر تھا؟ بندر ابن عبدالعزیز. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی اراد ان یحدثہ، اس کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فانما يقول له، جب فیصلہ کرتا ہے یعنی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے. جب فیصلہ کیا تو پھر تو کن فیکون کی ضرورت نہیں. فانما يقول له کن فیکون، بس بے شک اس سے کہتا ہے موجود ہو جا. فیکون فہو یکون، وہ چیز موجود ہو جاتی ہے. یا فیکون فان یکون، یہ کن کا جواب ہو جائے گا اور مضارع امر کے جواب میں فا کے بعد منصوب فیکون. بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ کن موجود کو خطاب ہے یا معدوم کو خطاب ہے. اگر کن خطاب موجود کو ہو تو تفصیل حاصل ہے، جو پہلے سے موجود ہے اس کو کیا موجود کرنا ہے. اور اگر کن خطاب معدوم کا ہو تو معدوم قابل خطاب نہیں ہے تو اس کو خطاب کیسے ہوا کن کے ساتھ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خطاب موجود علمی اور معدوم خارجی کو ہے. خارج میں معدوم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے. جب علم میں موجود ہے تو قابل خطاب ہے. دوسرا جواب بیضاوی وغیرہ نے یہ دیا ہے کہ یہ کن فیکون یہ کنایہ ہے اللہ تعالیٰ کی ارادے کی پورا ہونے سے عاجلاً. اللہ تعالیٰ کا ارادہ جلدی پورا ہوتا ہے. اس میں الفاظ نہیں ہے کہ کن اور فیکون. کن کی ضرورت نہیں کہ کن کے الفاظ کہہ دیں. کن کے الفاظ کے بغیر جب اس کے ہونے کا اور موجود ہونے کا پکا ارادہ کرتے ہیں فیکون وہ موجود ہو جاتی ہے. اور اسی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے بغیر باپ کی. اگر کوئی کہے باپ کے بغیر کیسے موجود ہوا؟ اللہ تعالیٰ کن فیکون ہے.
لا يحتاج الله تعالى إلى التوليد بطريق معروف، معلوم طریقے پر تولید کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرے گا معروف طریقے پر ہو. فإن الله ربي وربكم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا اور ہمارا رب ہے. وأن الله ربي وربكم دونوں ہے. فاعبدوه، اس کی عبادت کرو، عبادت قولی، عبادت بدنی، عبادت مالی. بفتح ان، یعنی ان اللہ ہے. بتقدیر اذکر، بتقدیر یعنی اذکر ان اللہ ربی وربکم. اور ان ہے بتقدیر قل یا یقول، تو قل ان اللہ ربی وربکم، قل مقدر ہے. اور اس کی دلیل کہ قل مقدر ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، تو وہاں میں نے نہیں کہا مگر جو تو نے حکم کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان اللہ ربی وربکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. یعنی دوسری جگہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اس کے ساتھ قل تو آیا ہے. تو جو قل تو وہاں آیا ہے اس کی مناسبت سے یہاں قل مقدر کریں گے. ھذا صراط مستقیم، ھذا یہ جو مذکور ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے ولد کا نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی بیوی کا نہ ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عجیب طریقے پر پیدا ہونا، یہ جو مذکور ہے صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے. مؤدن الی الجنت، مستقیم راستہ کہاں تک گیا ہے؟ سیدھا گیا ہے جنت کی طرف. صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں جو سیدھا راستہ ہو، ٹیڑھا نہ ہو. اور اس راستے کو کہتا ہے جو سب سے مختصر راستہ اور محفوظ راستہ ہو. مختصر، محفوظ اور ٹیڑھا نہ ہو. فاختلف الاحزاب من بینہم، بس اختلاف کیا عیسائیوں کی جماعتوں نے، من بینہم آپس میں، یعنی نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اختلاف کیا کہ کیا وہ ابن اللہ ہے. نستوریہ نے یہ کہا، پروٹسٹنٹ نے، یا الہ معہ، یہ بھی الہ ہے جیسے ملکانیہ نے کہا، یا ثالث و ثلاثہ ہے جیسے یعقوبیہ نے کہا، اور آرتھوڈکس نے کہا جو عیسائیوں کا فرقہ ہے. تو آج کل عام طور پر جو پروٹسٹنٹ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. جب کہتے ہیں کہ بیٹا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا تو نہیں ہے، کہتے ہیں بیٹا محبوب کے معنی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے. پھر اللہ تعالیٰ بے شمار محبوب گزرے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کیوں ہے؟ اور جب تم بیٹا مانتے ہو تو حقیقی بیٹا مانتے ہو. متقدمین تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیوی مانتے ہیں، بیٹا مانتے ہیں. معنی یہ ہے کہ حقیقی بیٹے کے قائل ہیں، یا نائب اور جانشین کے قائل ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. ویل للذین کفروا، پس ہلاکت ہے، یا ویل جہنم کی وادی ہے، یا ویل جہنم کی، یا ویل شدت عذاب ہے، للذین کفروا، کافروں کے لیے، بما ذکرہ، مذکورہ عقائد کی وجہ سے، وغیر ہی، اور اس کے علاوہ، یعنی کافروں کے لیے ہلاکت ہے ان وجوہات سے جو وجوہات گزر گئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ولد ثابت کرتے ہیں وغیرہ. من مشہد یوم عظیم، یوم عظیم بہت بڑے دن کی حاضری سے. مشہد یا شہادت سے ہے یا شہود سے ہے. اگر شہود سے ہو تو مشہد کے معنی یوم عظیم کی حاضری، یا حاضری کا زمانہ، یا حاضری کی جگہ.
اگر مشہد شہود سے ہو تو پھر یا ظرف مکان یا ظرف مکان زمان یا مصدر. مصدر ہو حاضر ہونا یوم عظیم میں اگر مصدر ہو. اگر مکان ہو حاضر ہونے کی جگہ یوم عظیم میں. اگر ظرف زمان ہو حاضر ہونے کا وقت یوم عظیم میں. یہ اگر شہود سے ہو. اور اگر شہادت سے ہو تو پھر بھی ظرف مکان زمان اور مصدر. مشہد یوم عظیم یوم عظیم میں شہادت جو شہادت دی جائے گی شہادت الانبیاء علیہ السلام ان کے خلاف. شہادت الاولیاء ان کے خلاف. شہادت الملائکہ ان کے خلاف. شہادت الاعضاء تشہد علیہم ارجلہم بما كانوا یکسبون. شہادت الاعضاء ان کے خلاف. شہادت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف. شہادت الملائکہ ان کے خلاف. تو مشہد شہادت سے ہے شہادت کرنا. اور یا شہادت سے ہے اور مکان ہے شہادت کی جگہ. یا زمان ہے شہادت کا وقت یوم عظیم ہے. اے حضور یوم القیامت و احوالی یعنی قیامت کے دن کی حاضری و احوالی اور قیامت کی احوال اور تکالیف اور مصیبتیں. احوال ہول کی جمع ہے اور ہول کہتے ہیں مصیبت اور تکلیف کو. اسمع بہم و ابصر. اللہ تبارک و تعالی کتنا سننے والا ہے بہم ان کے حالات کو. و ابصر بہم اور اللہ تعالی کتنا بینا اور دیکھنے والا ہے لوگوں کے حالات کو ان کے حالات کو. صیغۃ تعجب یہ دونوں تعجب کی صیغے ہیں بمعنی ما اسمعہم وما ابصرہم. ما اسمعہم اللہ تعالیٰ کتنا سمیع ہے. ما ابصرہم کتنا بصیر ہے. تو یہ ما اسمعہم وما ابصرہم بظاہر تو جملہ خبریہ ہے یعنی یا جملہ استفہامیہ ہے. جملہ استفہامیہ ہے. ما اسمعہم ای شیء اسمعہم ای شیء جعلہم سامعین اور ای شیء جعلہم باصرین مبصرین. یہ استفہام کے معنی میں ہے اور یا خبر کے معنی میں ہے. ما اسمعہم الذی اسمعہم شیء عظیم جس نے ان کو سنایا وہ شیء عظیم ہے. الذی ابصرہم یعنی الذی جعلہم باصرین شیء عظیم. یہ تو اس کے اپنے معنی ہے لیکن پھر تعجب کے معنی میں استعمال ہوا. اور جب تعجب کے معنی میں استعمال ہوا تو تعجب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا دانا کتنا بینا کتنا سننے والا ہے ان پر بہت زیادہ ہے. جیسے ما احسن زیدن کا مطلب اپنا ہے. الذی احسن زیدن شیء عظیم جس نے زید کو حسن بنایا وہ کوئی عجیب واقعہ ہوگا عجیب چیز ہوگی. یا ای شیء احسن زیدن ای شیء صیرہ حسنا یہ اس کے لغوی معنی ہے اپنے معنی ہے لیکن پھر استعمال ہوا تعجب میں. اور تعجب کا یہی معنی ہے ما احسن زیدن زید کتنا اچھا ہے زید کتنا خوبصورت ہے. یوم یأتوننا جس دن یہ آخرت میں ہمارے پاس آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام حالات پر خوب دانا بینا دیکھنے والا ہوگا. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن ظالم لوگ اشکال لیکن نہم کیوں نہیں آیا اس لیے کہ ما قبل میں تو اس میں ظاہر کے بعد ضمیر آنا چاہیے. کہتے ہیں من اقامت الظاہر مقام المضمر اس میں ظاہر کو قائم مقام میں مضمر بنایا ضمیر کی جگہ. الیوم آج دنیا میں فی ضلال مبین
کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، بھٹک رہے ہیں، ان کو راستہ معلوم نہیں کہ کس راستے پر چلنا چاہیے. دیکھیے عیسائیوں کے لیے ضلال مبین کا لفظ آیا، جیسے والضالین میں غیر المغضوب علیہم میں گزرا ہے کہ مغضوب علیہ سے مغضوب علیہ کا مین جن فرد وہ ہے یہود، اور ضالین کی سب کا بڑا مصداق کون ہے؟ نصارہ. یہاں ضلال مبین، بھٹک گئے. کبھی کہتے ابن اللہ، کبھی کہتے اللہ، کبھی کہتے ثالث ثلاثہ، کبھی حضرت مریم کو ثالث ثلاثہ بناتے ہیں، تین میں سے تیسرے، کبھی روح الامین اور روح القدس کو بناتے ہیں، اور اپنے جتنے عقائد تھے وہ بھی بھول گئے. کفارے کا عقیدے کے قائل ہو گئے کہ کفارے کا عقیدہ ہے، اور ماء معمودیہ کے قائل ہو گئے، اور شریعت کو ختم کر دیا. یہ سب ضلال و گمراہی ہے. پولس نے یہ کام کیا ان کے ساتھ. ضلال مبین ابان یبین ابانتاً، ظاہر کرنے کو بھی کہتے ہیں، ظاہر ہونے کو بھی کہتے ہیں. ظاہر ہونے کے معنی میں ہے بین. یا معنی یہ کہ ابان یبین ظاہر کرنا. یہ ایسی گمراہی ہے جس گمراہی نے اپنے آپ کو خود ظاہر کیا، دوسروں کی ظاہر کرنے کی ضرورت اس میں نہیں ہے. خود گمراہی نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. جیسے زنا کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ بفاحشۃ مبینۃ. تو اگر کوئی کہے فاحشۃ مبین ہے، مبین نہیں ہے، مبین کا مطلب تو بیان کرنے والی، تو جواب یہی ہے کہ فاحشۃ مبینۃ نفسہا، یہ ایسا فاحشہ ہے جو خود اپنے آپ کو بیان کر رہا ہے کہ میں فاحشہ ہوں اور مجھ سے بچو. یہی اور اسی گمراہی کی وجہ سے یہ لوگ صموا عن سماع الحق، حق کی سننے سے ہو گئے بہرے، لا يسمعون، وعموا عن ابصارہ، اور حق کے دیکھنے سے ہو گئے نابینا، حق کو سنتے نہیں، قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وعن ابصارہ، اور ان کے معجزات کو نہیں دیکھتے. اعجب منہم یا مخاطبا فی سمعہم وابصارہم فی الآخرۃ، یعنی آپ ان پر تعجب کریں اے مخاطب یا مخاطب ہو اگر معلوم ہو، اور اگر نامعلوم ہو کوئی بھی ہو تو یہاں مخاطبت آئے گا. پھر وہ مجہول کے لیے آتا ہے یا مخاطبت، جیسے کہ قول الاعمی یا رجلا خذ بیدی، کافیہ میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ کیا آتا ہے یا رجلا خذ بیدی، اس لیے کہ اس کے لیے منادہ معلوم نہیں ہے، وہ نابینا ہے، نہیں دیکھ سکتا. یا مخاطبت، اے مخاطب آپ تعجب کریں، فی سمعہم دیکھنے، اور آخرت میں ابصار سے. تو یہ اشکال کا جواب آ گیا کہ اسمع بہم و ابصر، جب تعجب کا صیغہ ہے تو معنی یہ ہے کہ اسمع بہم و ابصر، اللہ تبارک و تعالی کتنا سمیع ہے اور کتنا بصیر ہے. یہ تو فعل تعجب کا معنی ہوا، لیکن اگر اس کو ہم فعل تعجب نہ قرار دیں بلکہ اس کو ہم اپنے اصلی حالت پر رکھیں تو پھر معنی یہ ہے کہ اسمع بہم، آپ ان کے حالات کو سنا دیں، یہ قابل تعجب ہے. اور ابصر بہم، اور آپ ان کے حالات کو لوگوں کو دکھا دیں، تو پھر صیغہ فعل تعجب نہیں بلکہ اپنے حال پر ہو جائے گا. اسمع بہم اور ابصر بہم اپنے حال پر ہو جائے گا. اور معنی یہ ہے کہ اسمع بہم یعنی اسمع احوالہم و ابصر احوالہم، یہ فعل تعجب نہیں ہوگا. اور اگر فعل تعجب ہو تو پھر ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا سمیع و بصیر ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اسمع و ابصر بہم مخاطب، اے مخاطب تم کتنے دیکھنے والے اور کتنے سننے والے ہو
تعجب کی بات ہے. تو یہ پھر اسمع بہم و ابصر کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں انسانوں سے ہو جائے گا. کہ اعجب منہم یا مخاطبا فی سمعہم و ابصارہم فی الآخرۃ. آپ تعجب کریں گے کہ ان کا سمع و بصر آخرت میں کتنا تیز ہوگا. بعد ان کانوا فی الدنیا صما عمیا. اس کے بعد کہ دنیا میں یہ بہرے تھے اور اندھے تھے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اسمع بہم و ابصر بہم اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کتنا سمیع و بصیر ہے ان پر. اور اگر تعجب ہو اور اس کا تعلق مخاطبین کے ساتھ ہو تو معنی یہ ہے اے مخاطب تعجب کرو کہ آخرت میں یہ کتنے سمیع ہوں گے اور آخرت میں کتنے بصیر ہوں گے. دو. اور اگر ان کو اپنے حال پر رکھ کے اس کو تعجب کا صیغہ نہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اسمع الناس بہم و ابصر الناس بہم. ان کو لوگوں کے حالات سنا دیں, ان کو لوگوں کے حالات دکھا دیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ. اور ان کو ڈرا دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحسرۃ افسوس کے دن سے جس دن افسوس کریں گے. یوم قیامت ہے. یتحسر فیہ المسیء. اس میں گناہگار افسوس کرے گا علی ترک الاحسان فی الدنیا کہ میں نے دنیا میں اچھائی کیوں نہیں کی. ترک احسان اچھا کام کیوں نہیں کیا. اور محسن اچھا کام کرنے والا وہ افسوس کرے گا کہ میں نے اور اچھا کام زیادہ اچھا کام کیوں نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے ما من احد یموت الا ندما. پشیمان ہوگا. قیل وما ندمه قال علیہ السلام ان کان محسنا الا یکون ازداد احسانا وان کان مسیئا الا یکون نزعا. اگر احسان کرتا تھا تو کہے گا میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا, اور اگر برائی کرنے والا ہو تو کہے گا کہ میں نے برائی سے توبہ کیوں نہیں. یوم الحسرت انذرہم کے لیے یا مفعول بہ ہے, یعنی ان کو ڈرا دو حسرت کے دن سے. حسرت کے دن میں نہیں, حسرت کے دن سے. اور یا مفعول فی ہے تو معنی یہ ان کو ڈرا دو عذاب سے یوم الحسرت فی یوم الحسرت. پھر مفعول فی ہو جائے گا مکان زمان. اذ قضی الامر جس وقت عذاب کا فیصلہ کیا جائے گا لہم ان کے لیے عذاب کا. وہم فی غفلت اور حال یہ ہے کہ یہ دنیا میں یہ غفلت میں ہے عنہ عذاب سے. وہم لا یؤمنون اور ایسے حال میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں عذاب پر. حالانکہ عذاب ہمارے لیے آسان ہے, قیامت ہمارے لیے آسان. انا نحن نرث الارض یقیناً بے شک ہم نرث الارض ہم زمین کے وارث بنیں گے, یعنی سب لوگ مر جائیں گے, زمین ہمارے پاس رہ جائے گی. ومن علیہا اور جو زمین کے اوپر ہے ان سے جو چیزیں اور مال وغیرہ رہ جائے گا وہ بھی ہمارا. عقلاء اور غیرہم سے, یعنی من سے مراد عقلاء بھی ہے اور غیر عقلاء بھی ہے. بِإِهْلَاكِهِمْ کہ ہم ان کو ہلاک کریں گے اور سب کچھ ہمارا ہوگا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار ہو جائے گا. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری طرف لوگوں کو واپس کیا جائے گا. فرشتے اس کو واپس کریں گے جاؤ محشر کی طرف. یہ کیوں واپس کیے جائیں گے؟ للجزاء سزا جزا کی لیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اور ان کے لیے ذکر اور بیان کریں ان کے لیے ان کے سامنے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. جیسے حضرت مریم علیہ السلام انتبذت اعتزلت من قومها اپنی قوم سے الگ ہو گئی تھی. اذ فاتخذت من دونهم حجابا اور الگ ہو گئی تھی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی قوم سے الگ ہو گئے تھے. تو دونوں میں ماقبل کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے.
اعتزل ابراہیم علیہ السلام من قومه كما ان مریم اعتزلت من قومها. وہ الگ ہونا بھی حکمت اور یہ الگ ہونا بھی حکمت اللہ تعالیٰ کی. انه كان صدیقا نبیا، بتحقیق حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے صدیقا بہت سچے اور دین میں پکے، قول میں سچے اور دین میں پکے تھے. یہ صدیق کے معنی ہیں نبی اور نبی تھے، نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. نبی اور رسول میں ایک فرق یہ ہے، نبی اس کو کہتے ہیں جن کے پاس کتاب اور شریعت جدید ہو یا نہ ہو، اور رسول وہ جس کے پاس کتاب جدید ہو یا ان کے پاس شریعت جدیدہ ہو یا قوم جدید کی طرف مبعوث ہو، جیسے اسماعیل علیہ السلام. یا نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو تبلیغ کرتا ہو. رسول اس کو کہتے ہیں جو اعداء اللہ کا مقابلہ بھی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا مقابلہ بھی کرتا ہو. یا نبی وہ جو تبلیغ کرتا ہے، ان کے پاس جبریل نہیں آتے، یا آتے ہوں یا نہ آتے ہوں. اور رسول وہ جن کے پاس جبریل امین آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو فرق ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ نبی اور رسول اذا اجتمعا تفرقا و اذا تفرقا اجتمعا. جب نبی اور رسول ساتھ آ جائے تو پھر دونوں میں فرق کی ضرورت ہے، اور جب نبی اکیلا آ جائے تو وہ نبی بھی ہے رسول بھی ہے. اذا تفرقا اجتمعا، صرف رسول کا ذکر ہو تو نبی اس کے ساتھ مراد ہے، صرف نبی کا ذکر ہو تو وہ رسول بھی ہے. جیسے مؤذن صاحب جمعے کی رات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے یار آپ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہا ہمیشہ، رسول کبھی نہیں کہا، تو آپ تو رسالت کے منکر ہیں. نہیں، وہ کہیں گے کہ جہاں نبی اکیلا ہو جائے تو اس کے ساتھ رسول خود بخود آ جاتا ہے، وہ رسول بھی ہے. ہاں اگر نبی اور رسول اکٹھے آ جائے تو پھر ہم کہیں گے نبی کا یہ مطلب ہے، رسول کا یہ مطلب ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیے آیت کان صدیقا نبیا، وہ صدیق تھے، اپنے قول میں سچے اور پکے، اور اپنے افعال میں سچے اور پکے تھے. اور یہ ان کی صفت مشہورہ تھی کہ وہ بہت پکے ہیں اپنی بات. دیکھو باپ کا مقابلہ کیا، کتنے پکے تھے. باپ کا مقابلہ کیا، حکومت کا مقابلہ کیا، آذر کا بادشاہ کا مقابلہ کیا، کتنے پکے تھے. آذر نے ان کو آگ میں ڈالا جیسے واقعہ معلوم ہے، تو وہ کتنے پکے تھے. قوم کا مقابلہ 1، حکومت کا مقابلہ 2، باپ کا مقابلہ 3، دین کے لیے ہجرت کی کتنے پکے تھے 4، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور بیوی کے مطالبے سے بیوی کو صحرا میں چھوڑا، کتنے پکے تھے. اور دین پر اور قربانی دینے میں کتنے پکے تھے، دین میں اور قربانی دینے میں کتنے پکے تھے. اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اس لیے کتنے پکے تھے قربانی دینے میں. ایک ہی بیٹا ہے، 120 سال کی عمر کے بعد پیدا ہوا، تو ان کو ذبح کر رہے ہیں. اور قد صدقت الرؤیا، جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو سچا کر دکھایا. کتنے سچے تھے، اور اتنے سچے تھے کہ لم یکذب قط، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. اور جو 3 جھوٹ بولے تھے وہ بھی جھوٹ نہیں تھے، توریہ تھے. توریہ کہا تھا جس کا ذکر انشاءاللہ آ جائے گا. ھذا ربی کہا تھا، یہ جھوٹ نہیں تھا، یعنی بقول آپ کے ھذا ربی ہے. بل فعلہ کبیرہم، یہ جھوٹ نہیں تھا، جو سب سے بڑی شخصیت ہے انہوں نے یہ کام کیا. یہ توریہ کے قبیلے سے تھا. ہذہ اختی، یہ توریہ کے قبیلے سے تھا، یہ میری بہن ہے پھر اسلام. تو اس وجہ سے صدیقہ کا مطلب کیا ہے؟ قول کے سچے اور پکے، دین میں سچے اور پکے، اور قربانی میں سچے اور پکے. یہ بات جب آپ کی ذہن میں بیٹھ گئی، اب اگر کوئی اشکال کرے کہ جو
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم درجے کے انبیاء ہے، ان کے لیے وکان رسول النبی آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے، ادریس علیہ السلام کے لیے نہیں آیا. تو جو حضرت ابراہیم سے کم درجے کے ہیں ان کے لیے تو ڈبل آیا ہے رسول النبی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رسول النبی نہیں آیا، صدیق النبی آیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں نے بتا دی. نبی میں رسولن خود بخود آ گیا، اس لیے کہ جب نبی اکیلا آ جائے تو اس کے ساتھ رسول مراد ہوتا ہے. اس کا جواب آیا. تو پھر صدیقن کیوں آیا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے صداقت فی القول، صداقت فی الفعل، پکا ہونا قول میں، پکا ہونا دین میں، پکا ہونا قربانی میں، یہ ان کے لیے صفت مشہور تھا. تو ان کی صفت مشہورہ کا ذکر ہوا. اور یہ جو صدیقن کا لفظ آیا اس میں بہت مبالغہ ہے، بہت زیادہ مبالغہ ہے ان کی تعریف اور مدح میں. دیکھو اس میں کتنی چیزیں آ گئی. قول میں سچے، فعل میں سچے، دین میں پکے، قول کے پکے صادق الوعد تھے، اور قربانی میں پکے. یہ 5 چیزیں اس میں آ گئی. اس لیے آپ کا ذہن تو اس طرف نہیں جائے گا کہ صدیق النبی کیوں آئے گا. مفسرین نے بھی اکثر بیان نہیں کیا، اس لیے اس میں ذہن چلانا پڑتا ہے. تو یہ توجہ سمجھ میں آتی ہے. انہو کان صدیق النبی، وہ صدیق تھے اور نبی تھے. تو یہ ان دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے قول میں سچے تھے اور تصدیق میں اور اپنے قول میں پکے تھے. دین پر بہت زیادہ پکے تھے. اتنے پکے تھے کہ معراج کے واقعے پر جب ان سے کہا گیا کہ آپ اس کو مانیں گے، انہوں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بالکل مانگو. دین پر اتنے پکے تھے. صدیق کی معنی ہے بہت سچے، بہت تصدیق کرنے والے اور پکی دین پر. مبالغاً فی الصدق، سچائی میں بہت مبالغہ کرنے والے تھے اور پکے تھے. آگ کو قبول کیا، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے، آگ میں پڑنے کو قبول کیا. اور نبی تھے. وَيُبْدَلُ مِنْ خَبَرِهِ إِذْ قَالَ، اور خبر سے بدل ہے، یعنی انہو کان صدیقا، وہ صدیق تھے. کس طرح پکے تھے؟ اذ قال لأبیہ، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا. آزر، آزر ان کے باپ کا نام ہے، باپ آزر ہے. بعض کہتے ہیں باپ طارح ہے اور آزر چچا تھا. قرآن کریم کا ظاہر اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ آزر باپ تھا، اور اس کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ طارح باپ تھا اور آزر چچا تھا. اور آزر بعض کہتے ہیں کہ طارح نام تھا اور آزر کے ساتھ مشہور تھا. تو طارح باپ کا نام ہے لیکن آزر اس کا لقب تھا. آزر اس لیے کہتے ہیں کہ آزر کے معنی ہے محب الاصنام، اور وہ اصنام سے محبت کرتا تھا. یا آزر کے معنی ہے اعوج، اور وہ ٹیڑھا تھا، یعنی ٹیڑھے راستے پر چلتا تھا، اس لیے آزر کہتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ آزر اور طارح اقوال ہے. ایک قول یہ ہے جو اہل کتاب کے زیادہ قریب قول ہے کہ طارح باپ تھا، آزر چچا تھا. ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ آزر باپ تھا، اور اہل کتاب جو کہتے ہیں کہ باپ طارح تھا، ان کا قول غلط ہے. ان کا قول غلط ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ آزر اور طارح ایک شخصیت ہے. طارح نام تھا اور آزر لقب یا صفت یا اس نام کے ساتھ مشہور. ایک اور قول بھی ہے، وہ ذرا مشکل ہے، وہ پھر تفسیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یا ابت، اے میرے باپ، اے ابو.
تا عوض ہے یا اضافت ہے سے، یعنی اصل میں تھا یا ابی، تو یا کو حذف کیا اور تا اس کی جگہ پر آئی، اور تا یا کی جگہ پر اس لیے آئی ہے کہ یہ تا بھی زائد آتی ہے اور بدلتی رہتی، کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، اور حرف علت یا وہ بھی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ حرف علت کا وجود بھی ٹیمپریری ہے اور تا کا وجود بھی ٹیمپریری ہے۔ مسلمتن، اس کو مسلمت کر دو، ختم، تا کو اڑا دو، تا بھی ٹیمپریری ہے یا بھی ٹیمپریری ہے، تو اس لیے تو یہ اشکال کے یا کی جگہ تا کیوں آ گئی، اس وجہ سے آئی۔ ولا یجمع بینہما، اور دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، یا ابتی نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ عوض اور معوض عنہ دونوں جمع نہیں ہوتے، عوض اور معوض عنہ دونوں جمع نہیں ہوں گے، اصل بھی ہو اور بدل بھی ہو۔ ہاں البتہ یا ابتا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ الف اور تا کو جمع کیا تو تا تو یا سے عوض ہے، الف سے عوض نہیں، مد صوت کے لیے یا ابتا آئے گا، یا ابتا یقام لمد صوت۔ فکان یعبد الاصنام لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ایک معنی یہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں جس کا نہ سمع ہے نہ بصر ہے، حیوان جیسا بھی نہیں، لا سمع له ولا بصر، یہ تو حیوان سے بھی خراب ہے، حیوان کے لیے تو سمع بصر ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ نے اس کے کان اور آپ نے اس کی آنکھیں بنائی ہیں تو اس میں قوت سماعت نہیں اور قوت بصارت نہیں۔ ولا یغنی عنک شیئا، اور فائدہ نہیں پہنچاتا آپ کو شیئن کچھ بھی، دوسرا معنی ولا یغنی عنک، اور دفع نہیں کرتا ہے تم سے ضرر کو شیئن بالکل۔ لا یغنی لا یدفع عنک، آپ سے شیئن اسی ضرر کو، شیئن ضرر یہ مفعول بھی ہو جائے گا، یا مفعول مطلق لا یغنی لا یدفع عنک الضرر شیئن دفعا، مفعول مطلق ہو جائے گا، کسی تکلیف کو دفع نہیں کر سکتا، شیئن دفعا بالکل، دفعا کے معنی بالکل، نفع اور ضرر دونوں معنی ہیں۔ یا ابتے، اے ابا جان، یا کے معنی اے اور ابا کے معنی ابا اور تی کے معنی جان، جیسے جان کا اضافہ کیا تو یہاں تا کا اضافہ ہو گیا ابا جان، اے ابو جی، اکرام کا لفظ استعمال کیا۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، اس لیے کہ اصنام کی عبادت پر شیطان آمادہ کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، طاعتک ایاہ، تم شیطان کی تابعداری کرتے ہو یہ عبادت الاصنام۔ ان الشیطان، یقینا شیطان، کان للرحمن عصیا، ہے یعنی کانا کے معنی تھا یا کانا کے معنی ہے، للرحمن اللہ تعالیٰ کے لیے، عصیا بہت نافرمان، کثیر العصیان۔ یہ سورہ مریم کے اندر رحمان رحمان کا لفظ بہت مرتبہ آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسے نہیں آئے گی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ پیش نہیں کیا۔ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سولی پر چڑھایا اور وہ سولی پر مر گئے اور ان کو دفن کیا، اور 3 دن کے بعد وہ اپنی قبر سے اٹھے اور پھر آسمان پر چلے گئے
اور پوری کائنات کے گناہوں کے لیے کفارہ بن گئے. تو یہ تو رحمت کے خلاف ہے, رحمت کے خلاف ہے. گناہ کیا ہے؟ زید نے, عمر نے, بکر نے, قطعو بطعو بسعو نے, اور کفارہ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان پر تکلیف آتی ہے. انصاف کی بھی خلاف, رحمت کی بھی خلاف. یا ابت انی اخاف, اے ابا میں ڈرتا ہوں, ان یمسک عذاب من الرحمن. دیکھو پھر رحمان آیا, کیا آپ کو مس کرے گا, آپ کو چھو لے گا عذاب من الرحمن, رحمان کی طرف. اگرچہ وہ رحمان ہے لیکن عذاب دے گا اگر تم نے توبہ نہیں کی. فتکون للشیطان ولیا, تو تم بن جاؤ گے شیطان کا دوست, ولیہ یا شیطان کا ساتھی, قرینا فی النار, یا ولیہ مددگار. تو انہوں نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, کیا آپ منہ پھیرتے ہیں میری معبودوں سے اے ابراہیم علیہ السلام. فتعیبها, آپ ان پر عیب لگاتے ہیں, ان کی مذمت کرتے ہیں, ان کی برائی کرتے ہیں. لئن لم تنتہی, اگر آپ اپنی تبلیغ سے باز نہیں آئے, عن التعرض لها اسنان, و تعرض کرنے سے, تعرض کرنے پہ کا مطلب ان پر تنقید کرنے سے, تعرض تنقید, التعرض پیش آنا للتنقید. لأرجمنک, میں آپ کو پتھروں سے رجم کروں گا. یا بالکلام القبیح, میں آپ کو کلام قبیح سے رجم کروں گا, یعنی آپ کی برائی کروں گا اور آپ کو گالیاں دوں گا. واحذرنی, مجھ سے ڈرو یا بچو. واہجرنی ملیا, اور مجھ کو چھوڑ دو ملیا لمبی مدت, میری آنکھ بہت مدت کے لیے میرے سامنے مت آؤ. دہرن طویلا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیکم.